بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں ڈاکٹر وسیع اللہ، ویلکم کرتا ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پہ۔ دوستوں، آج ہم پراثر لوگوں کی ایک اہم عادت یعنی پرو ایکٹیونیس پر بحث کریں گے۔ پراثر لوگوں کی اہم عادتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ پرو ایکٹیو یعنی پیش قدمی کے ذریعے صورتحال پر قابو پانا جانتے ہیں۔ جب کبھی ان کی زندگی میں کوئی پرابلم یا پریشانی آتی ہے تو یہ حالات و زمانے کو قصوروار ٹھہرانے کے بجائے ان پریشانیوں کا حل تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ دور اندیشی اور مستقل مزاجی ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ یہ لمحہ موجود میں رہتے ہوئے مستقبل میں درپیش ممکنہ مسائل کا پیشگی حل دریافت کر لیتے ہیں۔ ان میں غضب کا ذہنی ارتکاز پایا جاتا ہے۔ بڑے سے بڑے مسائل میں گرفتار ہو کر بھی یہ اپنے حواس پر مکمل کنٹرول رکھتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس ری ایکٹیو لوگ جب کبھی کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اپنا ذہنی توازن کھو دیتے ہیں اور پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے بجائے وہ حالات و زمانے کو اپنی پریشانیوں کا قصوروار ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ نتیجتاً ناکامی ان کے ہاتھ لگتی ہے۔ دوستوں، اب یہ سوال کہ پرو ایکٹیو کیسے رہا جائے، وہ کون سی باتیں ہیں جو ہمیں پرو ایکٹیو بناتی ہیں؟ میرے علم کے مطابق یہ کچھ 5 باتیں ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر ہم خود میں اس عادت یعنی پرو ایکٹیونیس کی ہیبٹ کو ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تو ہم اپنی زندگی کی ترجیحات کا تعین کریں، گولز اینڈ مشنز کے تحت اپنی زندگی کو گزارنا سیکھیں۔ دوسرا یہ کہ ہم اپنی لائف کی ویلیوز اینڈ پرنسپلز کا تعین کریں، ڈیلی، ویکلی، منتھلی اینڈ ایئرلی بیسس پر اپنے گولز کا تعین کریں۔ نمبر 3، مومنٹری ہیپینس کو نظر انداز کر کے ہمیشہ اپنی نگاہ اپنے لانگ ٹرم گول پر مرکوز رکھیں۔ نمبر 4، اپنے خیالات، جذبات اور احساسات کا جائزہ لیتے رہیں، ان کا احتساب کرتے رہیں۔ پرو ایکٹیو لوگ کبھی بھی جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی بھی عمل انجام نہیں دیتے، لہٰذا ضروری ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً اپنے بیہیویئر کا جائزہ لیتے رہیں۔ نمبر 5، اور یہ سب سے اہم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں خود کے لیے ایک آئیڈیل یا رول ماڈل کا انتخاب کریں۔ جب کبھی ہم کسی ورسٹ سچویشن یا مشکل صورتحال میں پھنس جائیں تو ایسے میں امیجن کریں کہ ہمارا رول ماڈل یا وہ آئیڈیل انسان ایسی سچویشن یا ایسی صورتحال میں کیسا رویہ اختیار کرتا۔ دوستوں، اگر ہم قرآن کی مانیں تو ہمارے اور آپ کے لیے بلکہ دنیا کے تمام انسانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی اسوہ حسنہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں غور کریں تو واضح طور پر نظر آتا ہے کہ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے عظیم مشن سے باز رکھنے میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دی۔ طرح طرح کے حربے اختیار کیے، راہ میں کانٹے بچھائے، کبھی تان و تشنیع کی تو کبھی دھمکی اور لالچ کے ذریعے سے چاہا کہ آپ کلمہ حق کی تبلیغ اور دعوت اللہ سے باز آ جائیں، لیکن کفار و مشرکین کی یہ تمام تر ترکیبیں بیکار ثابت ہوئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے تمام تر حیلوں، ترکیبوں اور مخالفتوں پر ریئیکٹ کرنے یا رد عمل کا اظہار دینے سے زیادہ کار نبوت کی انجام دہی کو اہم سمجھا۔ نتیجتاً وہ جماعت جو مخالف تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں شامل ہو گئی اور یہ تمنا کرنے لگی کہ کاش کہ ان کے پاس 1000 جانیں ہوتی تو وہ بھی آپ پر قربان کر دیتے۔ دوستو، ہمیں بھی اپنے جملہ معاملات و مسائل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اس سے ہمیں صرف پرو ایکٹیو بننے میں ہی نہیں بلکہ وہ تمام عادتیں اپنانے میں مدد ملے گی جو کہ ایک مثالی زندگی کے لیے اہم ہے۔ دوستو، خلاصہ کلام یہ کہ پرو ایکٹیو لوگ ہمیشہ کو امید رہتے ہیں، یہ ایک رسپانسبل اور اکاؤنٹیبل لائف گزارتے ہیں۔ حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، یہ امیدوں کا دامن کبھی بھی اپنے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنے دیتے۔ یہ جانتے ہیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ یہ نا امیدی کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں اور ایسے لوگ لا تقنطوا من رحمت اللہ کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آخر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اور میری ٹیم کو اپنی مخصوص دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فقط والسلام، اللہ حافظ۔